السلام علیکم دوستو، انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور چیمپئن ٹرافی 2025 کا ممکنہ شیڈیول جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری جو کہ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ چیمپئن ٹرافی کی آخر ہمیں حتمی فیصلہ یا پھر آخری خبر کب سننے کو ملے گی کہ بھائی صاحب چیمپئن ٹرافی کہاں پر ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، آیا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو پا رہا ہے یا نہیں۔ یہ تمام جو چہم گوئیاں یا تمام جو خیالات تھے اور اس کے اوپر جتنے بھی تبصرے تھے وہ اب سب کچھ حل ہو چکا ہے اور ممکنہ طور پر شیڈیول جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، شیڈیول کیا ہے، پاک بھارت میچ کب ہوگا اور پھر اس جو کہ شیڈیول کے آنے کے بعد اب بھارتی میڈیا جو ہے وہ کس طرح اپنے ہی کرکٹ بورڈ کے اوپر جو کہ تنقید کے تیر برسا رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ایونٹ کے بارے میں بتا دیں کہ ایونٹ کب سے سٹارٹ ہوگا، کیا کیا میچز ہوں گے۔ واضح رہے کہ میگا ایونٹ 19 فروری سے 9 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ لاہور اور نیوٹرل وینیو پر 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم اور پنڈی اسٹیڈیم 3 میچز کی میزبانی کرے گا۔ ایک سیمی فائنل کھیلا جائے گا اور دوسرا سیمی فائنل نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ فائنل 9 مارچ کو ہوگا اور ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پہلا میچ جو ہے وہ کب ہوگا، کس کے درمیان ہوگا، وہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا 19 فروری کو 2 بجے کراچی میں، اور اس کے بعد دوسرا میچ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ہوگا۔ تیسرا میچ جو ہے وہ جناب کراچی میں افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ہوگا، اور اسی طرح یہ تفصیل جو ہے وہ جاری ہے، اور 10 مارچ کو تقریباً جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فائنل اس میں ہوگا، فائنل 10 مارچ کو ہوگا۔ اگر سیمی فائنل میں انڈیا پہنچتا ہے تو پھر سیمی فائنل جو ہے وہ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے۔ اگر انڈیا کوالیفائی نہیں کر پاتا تو پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی میچز ہیں وہ سارے پاکستان میں ہی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ اپنے ہی کرکٹ بورڈ پر BCCI پر برس پڑا ہے۔ وہ کس وجہ سے برس پڑا ہے؟ وہ اس وجہ سے برس پڑا ہے کہ پاکستان ایک تجویز دی تھی کہ سہ افریقی سیریز جو ہے وہ مطلب 3 ملکوں کی سیریز کروائی جائے جس میں پاکستان، بھارت اور ایک تیسرا ملک جو ہے وہ شامل ہو۔ تو اس کے اوپر ICC نے اطمینان کا اظہار کیا اور ایکسیپٹ کیا ان کی تجویز کو، جس کے اوپر سب سے زیادہ تو بھارت جو ہے وہ بھڑک رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد بھارتی میڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے پہلے اتنا تماشا کیوں کیا تھا، آپ نے پہلے میچز کیوں نہیں کروائے تھے، اگر آپ نے بھارتی سرکار کی نہیں ماننی تھی یا بھارت کی نہیں ماننی تھی۔ یہ اب دیکھیں وہ کس کے اوپر برسا ہے، وہ اپنے کرکٹ بورڈ پر برسا ہے یا حکومت پر، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میچز کیوں نہیں ہوئے گئے، اور اب اگر ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑے ہیں اور آپ نے پاکستان کی تمام جو باتیں ہیں وہ مان لی ہیں، اور وہ یقیناً محسن نقوی نے بڑی ایک پلاننگ کے تحت منوائی، اور BBC کے مطابق بھی کہا جا رہا ہے کہ جے شاہ جو ہے وہ اس کے جو کہ ICC کا سربراہ بننے کے بعد محسن نقوی نے کس قدر اس سے یہ تمام چیزیں منوائی، اور اس کا ماننا جو تھا وہ امپوسیبل ہمیں نظر آ رہا تھا لیکن وہ ہو گیا۔ اب ناظرین کرام، اس کے بعد جناب سٹیک ہولڈرز کی اگر بات کی جائے تو سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی مطمئن اطمینان کا اظہار کر۔ سب سے بڑی بات ہے کہ نیوٹرل وینیو جو ہے وہ دبئی کا انتخاب کیا گیا ہے کہ نیوٹرل وینیو جو ہے وہ دبئی میں ہوگا، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچز ہیں وہ بھی دوسرا میچ جو ہے وہ دبئی میں ہوگا۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 23 فروری کو میچ جو ہے یہ تقریباً 5واں میچ بنے گا اور یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اس کے بعد انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہوگا 2 مارچ کو ہوگا جناب، یہ بھی نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا، 2 بجے کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد سچویشن کے مطابق جو بھی معاملات بنے وہ ہوں گے، اور اس کے اوپر ناظرین کرام بہت سے پلیئرز نے اپنی تجویز بھی دی ہیں، لیکن ایک تجویز احمد شہزاد کی اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ بارڈر کے اوپر ایک اسٹیڈیم بنایا جائے اور اس اسٹیڈیم کے جو گیٹ ہیں وہ دونوں طرف رکھے جائیں، ایک جانب بھارتی ٹیم آئے اور وہ آ کر ادھر پریکٹس کرے کھیلے، دوسری جانب پاکستان کی ٹیم آئے اور وہ کھیلے، اور یہ بارڈر کے اوپر بنایا جائے۔ اور اس نے اس کے اوپر تجویز کے اوپر غور بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی سکھ یاتری پاکستان میں واگا بارڈر کے ذریعے آ رہے ہیں، بہت سی آمد و رفت ہو رہی ہے، شہریوں کا آنا جانا ہے۔ میں خود واگا بارڈر پر گیا ہوں، وہاں سے انڈین فیملی جو تھی
وہ اپنے سفر میں جو کہ اپنے فیملی کے ہمراہ وہ شادی پر آئے، اپنی فیملی کے پاس شادی پر جا رہے تھے، تو مطلب کہ شہریوں کا آنا جانا ہے، ان کو وہاں پر اعتراض نہیں ہے، وہاں پر بھارت کو سیکیورٹی مسائل کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احمد شہزاد نے یہ کہا کہ یہ ہونا چاہیے، میری یہ ایک تجویز ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تجویز کتنی جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اس کو کوئی مانتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جناب چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے اب تمام جو چہم گوئیاں تھیں یا جو معاملات تھے وہ سب جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں، وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور آخر ممکنہ جو ہے وہ فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اپنے میزبان ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔